بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی کی مدت اب تقریباً ختم ہو چکی اور صرف ایک دن باقی ہے، لیکن ابھی تک جو اتحادی حکومت ہے وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں کر پائی۔ شاید یہ اتفاق کل تک ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اب قومی اسمبلی کے جو آخری دن ہیں، ان آخری دنوں میں ایک طرف تو دھڑا دھڑ بل پاس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ شکوے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں، کل انہوں نے بہت ہی نرم الفاظ میں ایک بہت ہی گہری بات کی ہے۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بلاول صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم اپنی 14-15 مہینے کی حکومت میں اداروں کو ان کے دائرے کے اندر رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو کیا اتنی ہی بات ہے یا اس سے آگے کوئی بات ہے؟ اور اگر الیکشن جو ہے وہ نومبر 2023 میں نہیں ہوتا تو کتنا آگے جا سکتا ہے؟ کیونکہ مارچ 2024 میں سینٹ آف پاکستان کی آدھی نشستیں خالی ہو جائیں گی، تو کیا الیکشن اس سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور اب جب کہ قومی اسمبلی ختم ہو جائے گی تو سینٹ تو ختم نہیں ہوگی، اس لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دیا 3 انتہائی معزز سینیٹر صاحبان کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور جناب سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا تاج حیدر صاحب کہ یہ جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک اعتراف کیا ہے یا ایک شکوہ کیا ہے، یہ آپ کے خیال میں بہت اہم ہے یا ہم اس کو نظر انداز کر دیں؟ نہیں، اس کو ہمیشہ ہماری پارٹی اہمیت دیتی رہی ہے اور ہم سمجھاتے بھی رہے۔ پھر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا، اور چارٹر ڈیموکریسی کے اندر کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں 18ویں ترمیم میں، لیکن یہ کہ وہ نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں۔ ایک چیز جو بہت اہم تھی وہ تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، چارٹر آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ نمبر 3، جس پہ دونوں بڑی جماعتوں نے جو ہے وہ اتفاق رائے کیا تھا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی مسئلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں، آئینی مسئلے، اور ان کا پورا وقت اس کے اندر جاتا ہے۔ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جاتا تو یہ تمام کے تمام مسائل بڑے آسانی سے، جو ایک کوشش ہے چیئرمین بلاول بھٹو کی، وہ یہ کہ ملک میں ایک رخ متعین کیا جائے کہ ہاں اب عوام کا معیار زندگی ہمیں اوپر لانا ہے، ملک کی پروڈکشن بڑھانی ہے، اور اس میں ہر ایک مل کے کام کرے، اور ادارے بھی مل کے کام کریں، اور وہ جو پرانی ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے اس کو ترک کر کے ایک لیٹ اس ٹرن اے نیو پیج، اور اس کے اندر، اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اچھے مقاصد سامنے ہوں تو یگانگت آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، عفنان اللہ صاحب، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا، اپنے والد کا آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا، اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا، اور یہ کہا کہ ایسی سیاست ہمیں دے کے جائیں کہ کل کو میرے لیے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے آسانیاں ہوں، وہ حالات نہ ہوں جن سے آپ لوگ گزرے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے اس کا ان کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوری اقدار ہیں وہ بہتر ہوں، اس ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہو، اور ایک ایسا پاکستان ہو جس کے اندر تمام ادارے اپنے اپنا کام کر رہے ہوں، وہ دے کے جائیں، بجائے اس کے کہ جو ہم نے پچھلے 30 سال 40 سال یا 75 سال جو ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے، جو کنٹروورسیز رہی ہیں، جو پولرائزیشن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی جو فیبرک ہے ہمارے ملک کی، ملک ٹوٹ بھی گیا، اس کی اندر مختلف جنگیں ہوئیں، آپس میں لوگ لڑے، قتل و غارت ہوئی، وہ نہ ہو۔ ہم ترقی کا ایک سفر ہے جس کو ہم آگے اس کو چلائیں۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کا یہ مطلب ہوگا موسٹ پروبیبلی۔ جی سیف اللہ ابڑو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سٹنگ وزیر خارجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اداروں کو ان کے دائرہ کار کے اندر نہیں رکھ سکے اور یہ ہماری ناکامی ہے، تو
کیا ایسا ہی تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں بھی تھا؟ دیکھیے جی، تحریک انصاف کا تو اس وقت تو حکومت ہے نہیں نا، اس وقت بعد کی چھوڑیں، جو چیزیں تھیں تو وہ ہم بھی کس کنڈیشن میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، قوم بھی نا. لیکن جو بلال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، تو ہم اس کو، میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے نا. مریم صاحبہ کو، ان کو فیوچر میں جو ہے ایسی کوئی امینڈمنٹ تو زیادہ آئی ہیں، شاید میری نظر میں کوئی انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ امینڈمنٹ ایسی بھی آنی چاہیے کہ تا حیات مطلب ہم دونوں جو ہے نا رہے ہیں حکومت میں، شاید وہ ان کے مطلب فیملی ممبرس کر سکتے ہیں. ایسی امینڈمنٹ آئی نہیں، میرے نظر میں یہی ہے. کیوں کمی بس یہی رہ گئی ہے، ایک جو ہے نا امینڈمنٹ آئے کہ بھائی 2 خاندان ہیں، ان کی حکومت چلتی رہے، باقی پبلک آف پاکستان وہ رہا ہے، وہ ان کو بس فالو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھاؤں. اچھا، اب آپ نے کیونکہ بات کی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تاج حیدر صاحب کہ آج کل بہت زیادہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، قومی اسمبلی میں بھی بہت لیجسلیشن ہو رہی ہے اور سینٹ میں بھی بڑی لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو ویسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کل جو آپ کا ایجنڈا تھا اس میں کتنے آئٹم تھے؟ عفنان صاحب گواہی دیں گے. 122 122 جی. اور عام طور سے 129 22 تو بل تھے، آخر میں وہ موشن بھی تھے. ہاں، آخر میں موشنز بھی تھے. جی ہاں، 129 آئٹم. 129 آئٹم ایک دن میں. اور عام طور پہ یہ ریکارڈ نہیں ہے پارلیمنٹری ہسٹری کا؟ نہیں، کم ہے، ابھی بنے گا ریکارڈ. کل کا دن ہے، ابھی کل بھی ہے، ابھی کل انشاءاللہ ایک دن ہے نا، ابھی ریکارڈ گنیز بک میں شاید اسے آنا چاہیے. عام طور پہ سینٹ ہفتے میں 7 گھنٹے کام کرتی ہے. یہ ایک نیا طریقہ. چیئرمین رضا ربانی تو جان نکال لیتے تھے ہماری. اس وقت یہ ہے کہ 2 گھنٹے پیر کو بیٹھو، 2-2.5 گھنٹے منگل کو بیٹھو، پھر 2 دن کی چھٹی. ورکنگ ڈیز وہ آتے ہیں، پھر 1.5-2 گھنٹے بیٹھ جاؤ جمعے کو، اور اس کے بعد گھر چلے جاؤ. اور وہ جو 2 دن کے گیپ کی پروویژن ہے کہ وہ ورکنگ ڈیز میں آتے ہیں، وہ اس دفعہ 9 محرم 10 محرم پہ بھی لگا دی گئی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو بھی سینٹ آف پاکستان رولز کے تحت کام کر رہی ہے. اچھا، آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، یہ بتائیں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ 129 آئٹمز تھے ایجنڈے میں ایک دن میں، تو ایک اس میں 122 بل اور باقی موشنز، تو ایک بل پر آپ اگر 2 منٹ بھی لگائیں تو یہ کتنے ہوئے؟ یہ تو 240 4 گھنٹے 250 منٹ ہو گئے. تو یہ کیا آپ 2 منٹ لگاتے ہیں ایک بل پہ؟ یہ تو 2 منٹ میں اگر کوئی بل پاس ہو سکتا ہے تو پھر ملک کی خدا خیر کرے. یہ جو ہے قانون سازی اتنی غیر اہم چیز نہیں ہے. ایک نقطے کو دیکھنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں ایک نقطے کو؟ جناب اگر 122 آئیں گے تو کہاں سے؟ آل دوز ان فیور سے آئے، آل دوز. اب اگر اتنا پلندہ مجھے رکھ دیا جائے گا کہ آئندہ 1.5 گھنٹے میں آپ یہ اسٹڈی کر لیں، میں تو نہیں کر سکتا. کیا ضرورت ہے اتنی جلدی کرنے کی؟ ایک طرف تو وہ مطلب سہل پسندی تھی کہ بس بھئی اب تو یہ دوسری طرف ہی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ بھی تو ایک ادارہ ہے، تو یہ ادارہ بھی جو ہے یہ اپنے دائرے سے باہر نہیں جا رہا؟ نہیں، وی مسٹ ورک ہارڈ. دیکھیے نا، کوئی اس کے متبادل ہے ہی نہیں کہ ہم محنت نہ کریں. 7-8 گھنٹے ہمیں دن کے کم از کم لگانے ہیں. ہم پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری. اچھا، آپ کا عفنان اللہ صاحب، آپ کا جو آئٹم تھا کل 112ویں نمبر پہ تھا. جی 112ویں نمبر آپ نے اتنا انتظار کیا یا وہ 1 گھنٹے میں 112ویں پہ آ گئے؟ نہیں، وہ 2-2.5 گھنٹے تو لگ گئے تھے. اصل میں ہوتا ہے اس میں یہ عفنان آپ بار بار ٹہل کے آتے تھے باہر سے. ہاں، میں اور بھی کام کر رہا تھا. بیٹھے تھک جاتے تھے یہ بھی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی رو میں بیٹھتے ہاں، ہیں. ہم ایک ہی رو تو میں. پھر یہ میں دیکھتا تھا وہ ادھر سے گئے اور آ گئے. پھر لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر جو ہے وہ تاج صاحب بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کو ہم نہیں جانے دیتے. ایک آپ کو بھی ریسنٹلی ایک بل آیا بھی تھا، وہ ہم نے اس کو پورا ریویو کیا، اس کو ٹھیک کیا اور اس کو دوبارہ واپس بھیجا نیشنل اسمبلی. اور پھر وہ کیا ہوا؟ نیشنل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا. جی، وہ آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں جو آیا تھا نا جس فارم میں، اس سے تو بہت بہتر ہے. آپ کے ساتھی سینیٹر کامران مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں، وہ امپرومنٹ کی گنجائش تو دیکھیں چیزوں کے اندر رہتی ہے، لیکن اب وہ ایک سول میٹر ہے. اگر آپ اس بل کو دیکھیں تو وہ پرائمریلی FIA کا پریروگیٹو ہے کیسے چلانا. ابڑو صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، ایک دن میں اتنے بل آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں، عفنان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کوئی بل ہوتا ہے جو روکنے والا، ہم اس کو روک بھی لیتے ہیں، تو صحیح روکتے ہیں؟
मीर साहब ये अनफॉर्चुनेट है इस पाकिस्तान की जो है ना पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, ये अभी नहीं कि 129 बिल आए, इसमें तो मुझे ज़्यादा दुख ये होगा, अपना दोस्त है, भाई है, उसने वेट किया ना काफ़ी, 112 पे उसका एजेंडा था। मुझे दुख इस बात का है कि ये अगर पहले 2 एजेंडा पे आ जाता तो इसका मसला हल हो जाता, इसने वेट किया। लेकिन आप देखें कि इस तरीके से जो बिल लाना है ना, हम तो जो बुनियादी काम है हमारा, ये दुनिया के आगे सबूत है कि हम वो बुनियादी काम अपना नहीं करते। लेजिस्लेशन है ना, और कौन सा काम है हमें, यही है। तो हम इस पे क्या होगा, बिल पे कोई डिस्कस नहीं होता। मैं पहला आदमी हूँ, मैंने असेंबली में, इवन हमारी हुकूमत थी या अभी, मैंने इसको अपोज किया कि भाई ये हमारा काम है, ये हाउस कम अज़ कम विदाउट पार्टी एफिलेशन चलाएं, इसको चलाएं। बेशक हमारी गवर्नमेंट थी, अभी भी किसकी भी हो, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो बिल अच्छा है उसको अडॉप्ट करें, लेकिन उस पर डिस्कस तो हो। जैसे ताज साहब ने कहा ना, अभी 129 बिल में आप यकीन करें हम ढूंढ नहीं पा रहे थे कि ये बिल कौन सा है, लें कहाँ से। हकीकत ये है। और इतने में दूसरा बिल पास हो एक जाए। अपना एक मिनट, अभी दूसरी बात, काफ़ी बिल हुए ना, जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिल आया, यकीन करें हमारे साथ तो ये हशर है पीटीआई के साथ, हम पे तो न जाने ऐसी कोई हमसे ऐसा गुनाह हो गया होगा कि हमें तो अभी सेनेट में भी टाइम नहीं मिलता कि बात आते भी हम 10-12 सेनेटर्स हैं, 8-10 पे केसेस हैं, वो आते नहीं, 5-6 लोग जो हैं वो बिजी हैं कहीं, बाकी हम 10-12 सेनेटर्स आते हैं, अपोजिशन वाहिद पीटीआई, हमें टाइम नहीं मिलता। अभी कल आप देखें एक बिल आया जो मजहबी हिसाब से आया, ताज साहब भी बैठे, मैं एक एक चेयर पे चल के गया हूँ, मैंने कहा ये सेंसिटिव इशू है, ये ऐसे नहीं है कि आप इसको ऐसे ही पास कर दें। हाँ, सारे लोग खड़े हैं, हमारी क्या हिस्ट्री है, हमारे यहाँ तो हिस्ट्री ये है कि जिसको कत्ल किया जाए वो भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, जो कातिल है वो भी काबिल इज़्ज़त है। तो ऐसे बिल हम क्या करेंगे। कल मजहबी बिल की ये नौयत ये थी, आपका बिल आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हम कहते रहे, हमें कमेटी तक नहीं भेजा गया। जो बिल इंटीरियर कमेटी को जाने थे वो इंटीरियर कमेटी को नहीं गए। आप इससे देखें ना, मतलब हाउस किस तरीके से चलाया जा रहा है। कि मैंने कहा भाई कम से कम हम अपोजिशन में 10-12 लोग बैठे, हमें एक दो बंदे को टाइम दें, हमें टाइम नहीं मिलता बात करने का कि चुप रहें, हमें बिल निकालने हैं। आपको हमें मिलता है क्या? अच्छा, मैं एक तो वो पैमरा वाला बिल जो मेरे भाई कह रहे हैं वो कमेटी गया था, वो आपको भी मालूम है। दूसरा जो नामूसे खुलफाए राशिदीन वाला जो बिल है वो एक अच्छा बिल, मैं ये समझता हूँ, मेरी जितनी दानिश है कि वो एक अच्छा बिल था, क्योंकि उसमें ये है कि जो कोई तौहीन करे किसी खुलफाए राशिदीन की, अहले बैत की या उम्महातुल मोमिनीन की, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके, ये वो उसका क्रक्स था बिल का। तो इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा ना कि कोई बैठ के टीवी पे। लेकिन ओवरऑल ये लग रहा है कि सेनेट में जो हो रही है लेजिस्लेशन, उससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतमिन नजर नहीं आ रही। नहीं, वो अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो आप कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अच्छा, ये तो ऐसा बिल था जिसमें हमें अक्रॉस पार्टी लाइन सपोर्ट थी। अच्छा, नहीं, अगर इस बिल पर बात हो रही है तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। वो ये है कि सबसे बड़ा मसला जो है मिसयूज़ का है, मिसयूज। दूसरी है कि उम्मत मुस्लिमा में बहुत बड़ी तकसीम है। लाखों मुसलमानों की गोलियों से पिछले 30-40 साल के अंदर जो है वो कत्ल हुए हैं। 85,000 जानें पाकिस्तानियों की जा चुकी हैं, हमें ये नहीं पता कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है। हमने कोशिश की आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और शाह फैसल ने, उनको इस्तेमार ने फांसी पे चढ़ा दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और 2 बड़े जो थे उनको मुत्तहिद किया और एक कम्युनिकेशन जारी की। अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो किसी भी फ़िरक़े के लिए तशवीश का बाइस है, तो फिर उस पर हमें रुकना चाहिए और एहतियात से काम लेना चाहिए। देखिए, मेरा एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ है, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ और मेरी फैमिली ये करती रही है कि जनाब कोई ऐसी चीज़ कि जो किसी मज़हब के लिए या किसी फ़िरक़े के लिए तशवीश का बाइस हो, वो नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आप जब ये बिल कौमी असम्बली से निकला तो वहाँ पे आपकी पार्टी के एमएनएज़ क्यों खामोश थे, क्यों वोट दे दिया? यूनानिमस था वहाँ, 20 आदमियों ने पास किया। 8 मेंबर्स होंगे, यूनानिमस होगा ना, 8 एमएनएज़ थे उसी दिन, सिर्फ 8 एमएनएज़ थे। एग्जैक्टली, आप देखिए वो तो कोरम, इन्होंने लेजिस्लेशन जो किए तो होते। लेकिन अगर ये और ये मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि आपकी पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब आपको कह रहे हैं कि सेनेट में इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए। सेनेट में अमेंडमेंट्स का वक्त नहीं था साहब, और बल्कि मैं आपको सीधी कमेटी बात को नहीं भेजा गया। मैं आपको सीधी बात कहूँ कि ये हमें
ایک ایشورنس دی گئی کہ ہم اسے کمیٹی میں لے جائیں گے اور اس میں تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس ایشورنس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یہ آپ حکومت میں ہیں، لیکن اٹھا بھی کوئی نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی شکوہ کرے تو سمجھ آتی ہے۔ حکومت میں ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پی ڈی ایم نے اس کے فیور میں گئی ساری کی ساری، اچھا، پیپلز پارٹی جو تھی اس کے فیور میں نہیں تھی، اس لیے کہ ہمیں یہ جائز خدشات تھے کہ بل مس یوز ہوگا اور اس میں تفصیل سے بات کرنی چاہیے، اور یہ کہ یہ تو اب تو نہیں ہوا تو بل منظور ہو گیا، اب تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے آل دوز سے آئی آل دس سے، ایسے تو بل پاس نہیں ہوتا، اور خدشات اگر ہیں اور خاص طور چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں اب یہ جی ہاں، اب پاس ہو گیا۔ عفنان اللہ صاحب، نگران وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وہ نگراں وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں، پھر پیپلز پارٹی بھی ہے، اتنے سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے جو ہے وہ آپ نے مشاورت کرنی ہے، پھر 3 نام ادھر سے جائیں گے، 3 نام لیڈر آف دا اپوزیشن سے جائیں گے، تو اس لیے اس کے اوپر یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے؟ نہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی کے آپس میں جو ہے ایگری کر جائیں گے اس کے اوپر، اگر نہ ہوا تو کمیٹی کے پاس جائے گا، اگر وہاں بھی نہ ہوا تو پھر الیکشن کمشنر کے پاس۔ آپ کا کیا خیال ہے ابڑو صاحب، کیا ہوگا؟ نگران وزیر اعظم کے نام پہ یہ اتفاق کر لیں گے یا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا؟ نہیں، کون اتفاق نہیں کرے گا، یہ سب ایک ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آئین کے حساب سے کیئر ٹیکر کون بناتا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ اس قوم کو اس لیول پہ سمجھا گیا ہے، خاص کر کے جو سٹنگ سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو کوئی نہ عقل ہے، نہ کوئی آدمی کو، پبلک کو سوچنے کی کوئی وسعت ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں۔ آئین کیا کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے گا کون؟ کیئر ٹیکر بنائے گا لیڈر آف ہاؤس مینس پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف اپوزیشن۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سے اس وقت تک کسی نے کوئی صلاح مشورہ کیا ہو؟ ابھی تک یہ ہے کہ دبئی، خبر یہ ہے کہ کل ہوگا۔ میں 2 منٹ، میں اسی بات آؤں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلے دبئی، پھر یہاں میٹنگ ہو رہی ہیں کہ کون سے بندے لگانے ہیں، کون سا پی ایم بننا ہے ود ان دا پارٹیز، اور ود ان وہ بھی 2 بندے۔ آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے بھی اس پہ آبجیکشن کیا، ابھی پتہ نہیں کہ اس کو 2-3 منسٹریز مل جاتی ہیں اچھی کیئر ٹیکر میں، اس کی کوشش ہے کہ اس کے بیٹے کی جو منسٹری ہے کمیونیکیشن وہ ان کی فیملی میں رہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہاؤسنگ کی منسٹری ان کے پاس ہے، وہ بھی کیئر ٹیکر میں ان کا بندہ لگایا جائے، ہو سکتا ہے وہ چپ ہو جائے۔ لیکن جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس سے تو کسی نے پوچھا نہیں، وہ آج بھی وہاں کہہ رہا تھا کہ بھی مجھ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا وہ ہاؤس میں کہہ رہا تھا مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ ابھی آپ لیڈر آف ہاؤس کو تو، لیڈر آف اپوزیشن کو تو پہچانے نا کم از کم، اس کو بھی بڑا شوق تھا 16 مہینے پہلے کہ میں بھی لیڈر بن جاؤں گا پاکستان کا۔ لیکن یہ انفارچونیٹ ہے اس ملک کی کہ جس کو کیئر ٹیکر قانونی طور پہ بنانی چاہیے اس سے وہ مشورہ نہیں کرے۔ کل کیا ہوگا؟ کل لاسٹ ڈے ہے، کل اس کو لیٹر بھیج دیں گے، وہ منتیں کر رہا ہے ان کو کہ مجھے کوئی ایک وزیر ہی میرے کھاتے میں لگا دیں تاکہ 2 کچھ پیسے اس کو مل جائیں نا، اس کی اتنی مطلب حیثیت ہے، باقی کیا ہے؟ تو یہ آرٹیفیشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ اس سٹنگ گورنمنٹ کو ٹائم چاہیے۔ آپ نے دیکھا 12 اگست کو گورنمنٹ جانی تھی نا، کیا لازمی ہے کہ آپ 9 تاریخ کو اسمبلی توڑ رہے ہیں؟ یہ تو حاتم طائی کی قبر کو لات لگانے کے برابر ہے۔ 3 دن میں آپ ٹھہریں، 3 دن کے بعد اسمبلی توڑیں۔ مقصد یہ ہے کہ نہیں 60 دن نہیں، ان کو 90 دن چاہیے، ایک دن ان کو اقتدار چاہیے۔ اصل میں کیا ہے، کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے جس میں جو ملک میں لا قانونیت اس دور میں؟ اچھا تاج حیدر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن کے اندر نومبر کا پہلا ہفتہ بنتا ہے، تو نومبر کے پہلے ہفتے تک الیکشن ہو جانا چاہیے؟ میر صاحب، یہ ہماری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تھی، جناب محترم ریاض صادق صاحب اس کی صدارت فرما رہے تھے، اور اس کے اندر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور میں خاص طور سے سینیٹر علی ظفر صاحب کا، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کا جس طریقے سے مشورہ شامل رہا۔ ہم نے 2-3 چیزیں اس میں کی ہیں۔ پہلی تو ہم نے ایک قدغن لگائی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کہ وہ نئے معاہدے باہر سے نہیں کر سکتی کسی قسم کے۔ ساتھ ہی یہ قدغن لگائی ہے کہ جو پالیسیز اور پروجیکٹس چل رہی ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ جیسے ہم سندھ میں گھر بنا رہے ہیں، کیئر ٹیکر آ کے کہہ دے کہ صاحب ہم پیسے نہیں ریلیز کرتے، وہ نہیں، ڈے ٹو ڈے اپنے کام کرے گا، یہ قدغن لگائی گئی۔ دوسرے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن تمام وقت ہمارے ساتھ رہا اس کمیٹی کے اندر، اور ان کی اوپینین آتی رہی۔ اس میں ہم نے ایک سہولت ان کو یہ دی، جو ڈیلیمیٹیشن کے اندر ایک مسئلہ آتا تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز تھیں ان کو ترجیح دی جاتی تھی، اس وجہ سے وہ پاپولیشن جو تھی غیر مساوی ہو جاتی تھی۔
اب ہم نے کہا کہ نہیں، پاپولیشن مساوی ہوگی ود اے میکسیمم ڈیویشن آف 10%، اور آپ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری کوئی کراس آپ نے کر الیکشن سکتے ہیں۔ کمیشن پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونا ہے؟ وہ تو کانسٹیٹیوشن لگاتا ہے، اس میں ہمیں تو کانسٹیٹیوشن نے لگایا ہے، لیکن حکومت کا سٹنگ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم 120 دن تک بھی جا سکتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال سے ایسی بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے وہ کہیں، تاکہ الیکشن کمیشن پہ بھی یہ پریشر رہے کہ آپ کو اتنے دن میں یہ میرا کام تو مکمل افنان اللہ کرنا ہے۔ صاحب میرا تو یہ اور جو تاثر ہے، سہولت وہ چاہتے ہیں وہ ہر قسم کی سہولت ان کو، اور قانون میں جو ترامیم کرنی تھی ہمیں وہ ہم نے کی، اس لیے کہ ڈیلیمیٹیشن جو میرا خیال یہ ہے، میں نے سمجھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں 90 دن میں الیکشن کے حامی ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 دن جو ہے جو آئین جو قدغن لگاتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ 120 دن والی بھی، لیکن یہ بات اسی پس منظر میں ہوئی ہے کہ جو ہے اگر الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن پوری نہیں کر سکتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہو گئے، تو 90 دن میں ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کر لیں گے پوری، اور الیکشن بھی ہو جائے گا۔ افنان اتنے بڑے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو دیجئے تو یہ کمپیوٹر پہ فوراً نکال کے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے کہ اعتراضات، پھر ان اعتراضات کو سنا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ ذرا وقت لے دیے۔ لیکن میرے خیال سے افنان صاحب جی جناب، بڑے آرام سے آپ کمپیوٹر نہیں وہ انشاءاللہ میرا بھی خیال ہے کہ اللہ سیکشن تعالیٰ 20 کو اگر آپ فیڈ کر دیں تو وہ آرام سے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور 90 دن اگر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ نہیں بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بنیادی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر اور کیئر ٹیکر پی ایم کی ہے۔ پھر تو میں بریک ہی لے لیتا ہوں، نہیں بریک نہ لیں، دوبارہ ملتے ہیں ٹائم سے۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ کیپٹل ٹاک جب شروع ہوا تو ہم نے کچھ نگران حکومت کے بارے میں بات کی کہ اس میں جو وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا، اور کچھ جو لیجسلیشن ہے اس پہ بات کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے۔ اگر الیکشن ہونے والے ہیں تو پھر یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا صاحب جنہوں نے کل اٹک جیل میں جا کے ان سے ملاقات کی تھی، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ کیا ایسے ہم یہ دنیا کے سامنے ثابت کر سکیں گے کہ ہم ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو تاج حیدر صاحب، میں نے ویسے ہی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کیونکہ آپ نے بھی جیلیں ویلیں دیکھی ہوئی ہیں، کہ چیئرمین تحریک انصاف آج کل اٹک جیل میں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کوئی سیاستدان اٹک جیل میں نہیں گیا۔ وہاں پہ شہباز شریف صاحب اور حسین نواز صاحب بھی اٹک جیل میں وقت گزار چکے ہیں۔ کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ مہتاب احمد خان صاحب وہ بھی وہاں پہ وقت گزار چکے ہیں۔ اعظم ہوتی، ڈاکٹر فاروق ستار، حنیف عباسی اور شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ وہاں پہ وقت گزار چکے ہیں، اور اب وہاں پہ چیئرمین تحریک انصاف کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور آج ان کے وکیل جنہوں نے کل ان کے ساتھ اٹک جیل میں ملاقات کی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تاج حیدر صاحب، کیا اس سے یہ آپ دنیا پہ ثابت کر پائیں گے کہ یہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہماری پارٹی کے لوگ کچھ عجیب سے لوگ ہیں۔ مطلب جب ہمیں جیل ہوتی ہے تو ہم ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں، مخالف کو جیل ہوتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک کی عزت احترام، اس کو جو بھی آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سہولت پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ اور قانون کے تحت جو بھی آپ، خاص طور سے سیاسی لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پیچھے نمائندے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سلوک جو ہے وہ بہت ہی بہتر۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کو مجھے جیل جانا ہے تو مجھے کچھ سہولتیں مل جائیں، لیکن یہ ایک جینوئن سی بات ہے کہ وہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کا عزت احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ جواز نہیں بنتا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم بھی وہی کریں جو آپ ہمارے ساتھ کرتے تھے تو ہم ایک ہی سطح پہ آ جاتے۔ یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ تو میں افنان اللہ خان صاحب کو ان کی پارٹی کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں۔
बड़ा मुश्किल वक्त था। 14 महीने काल कोठरी में मैं रुल रहा था, काल कोठरी में, और जो सलूक मेरे साथ किया जाता था, आप जानते हैं मीर साहब, हथकड़ियाँ लगा के जहाज़ की सीट को इन दोनों हाथों को बांध दिया गया। उसके बाद वहाँ से कराची 7 घंटों में पहुँचे। पंखों वाला कोई जहाज़ था, वो किसी वक्त भी गिर सकता था नीचे। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, और भी इस तरह के मैं बहुत से आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आसिफ का, एहसन इकबाल का और हनीफ अब्बासी का। तो जो कुछ आपकी पार्टी के लोगों के साथ हुआ, क्या वही कुछ तहरीक इंसाफ वालों के साथ करना ज़रूरी है? देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता कि हम बदले लें जिस तरह हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप इस बात को जहन में रखें कि 2013 से 2018 तक PTI और इमरान खान साहब ने हर जो काम वो कर सकते थे हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने किया। धरने हो गए, जो भी मामला सारे चलते रहे, लेकिन हमने उन्हें जेल में नहीं डाला, ना हमने उनको सियासी तौर पे डील किया, हमने पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं ख़त्म की। लेकिन 2018 के बाद जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, मतलब देखिए ना, अच्छाई का, एहसान का बदला तो एहसान है। हम तो ये भी चाहते थे कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ सिग्नेटरी हो जाए, लेकिन वो हमें गालियाँ दें, वो हमें कहें चोर डाकू है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जो है वो पंखा ले लूँगा, मैं तुमसे TV ले लूँगा, AC ले लूँगा। ये अगर इस तरह की बातें करेंगे तो देखें ये इवेंचुअली जो है ना, ये मामला घूम के अल्लाह ताला का भी तो निज़ाम है ना, आप पे आने ही आना होता है। तो वो हमारी अच्छाई का उन्होंने जो बदला दिया, अब वो उनके साथ अपने साथ हो रहा है। अच्छा अबड़ो साहब, अभी गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक BBC का प्रोग्राम है हार्ड टॉक, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। तो उसमें उनसे पूछा गया कि क्या अब जब कि आप खुद कह रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी का ख़तरा है, तो क्या अब आप समझते हैं कि आपको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करना चाहिए, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ के साथ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उसके साथ डायलॉग नहीं करूँगा। क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए जी, बात ये जो हालात है ना, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, हालात आप देख रहे हैं ना। मैं इस चीज़ को, जैसे यहाँ अभी आपने सवाल पूछा ना, एक्चुअली आप देखें हर गवर्नमेंट में जिसकी भी हो, माजी से जब से लेना 1985 से लें 1988 से, ज़रदारी साहब 2 ही जगहों पे रहे हैं, या हुकूमत में या फिर जेल में। 1990 में गवर्नमेंट चली गई तो उसको किसने जेल में डाला? फिर नवाज शरीफ जेल में गए, फिर ज़रदारी साहब जेल में गए, फिर ज़रदारी साहब मुशर्रफ के टाइम तक जेल में रहे। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पे सोचना पड़े। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी खान साहब जो है जेल में है, बेशक ये अपना PDM गवर्नमेंट या कोई और, जिसको भी शौक़ है पहले वो शौक़ पूरा कर लें अपनी। मैं हो गया है ना, 16 महीने तो हमें तशद्दुद के टाइम से हमने गुजारा है। जो हमारे साथ हुआ है ये माजी में किसी के साथ नहीं हुआ, हंसते या रोते हुए। इतना लगातार कि जितने लोगों पे जितने केसेस, कितने केसेस बने हैं। पहले जो केसेस 18 से पहले केसेस है ना, ज़रदारी साहब पे भी केसेस वही बने हैं, नवाज शरीफ साहब पे भी केसेस उनके अपनी हुकूमत में बने। ये हमें सोचना चाहिए कि केसेस बनते कहाँ से हैं, हमें उसको रोकना चाहिए। नंबर 2, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल लोग अफेक्टेड होंगे, लेकिन पहले मैं अभी नहीं कह रहा इस वजह से कि मतलब इस वक्त खान साहब है, मैं कहूँ अभी पहले ये हो जाए, जब इनकी तसल्ली हो जाए, नेक्स्ट गवर्नमेंट जिसकी बात ही है, तो उन लोगों को इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये पॉलिटिकल लोग आखिर कब तक ऐसे आपस में बात करनी चाहिए। देखिए सबको बैठना चाहिए इसमें कोई, लेकिन उसके लिए माहौल होता है ना। आप देखें माहौल क्या है, मैं यहाँ से उठूँ, कोई भी बंदा वो उसको सीरियस होना चाहिए ना। अभी देखें जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भाई ने कहा ना, अच्छी बात है, होनी चाहिए हल। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जिसको आज हम बार बार कहते हैं, उसको 2018 के एंड में क्या हो गया था मीर साहब? आपको शहबाज शरीफ साहब की, ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट तो याद होंगी ना। यकीन करें, मैं लाड़काना जब भी जाता हूँ ना, मुझे लोग लाड़काना के अभी भी जो है ना, वो ये नहीं कहते कि आप अपोजिशन में हमें कोई फंड्स दिलवाएं काम, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। ज़रदारी साहब को उन्होंने घसीटना था, वो जिन्ना बाग पे, जिन्ना चौक पे खड़े हो जाते हैं डेली आके कि शहबाज साहब कब आएंगे। देखें ज़रदारी साहब ने कहा कि जी हम अगर इनका साथ देंगे शरीफों का, हमें खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। देखिए ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। ये भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हुआ, ये खान साहब की एफर्ट्स थी। समझे कि लोग कहते हैं ना अचीवमेंट नहीं है, मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो 50 साल के एक दूसरे के मुखालिफ थे, दस्तों गिरबान थे, आज भाई भाई बैठे हैं। हमें तो खुशी है कि ये भी हों आगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अगर PTI से भी कोई बात करेगा तो PTI को भी बात करनी चाहिए, इसमें कोई। आप बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए क्यों नहीं बात, अभी तो ये देखें, मैं अभी भी एक करेक्शन करूं कि शायद आप ये समझें कि अभी जेल, अभी नहीं, अभी अपना शौक पूरा कर लें। जब PDM मुतमिन हो जाए, PDM को देखें तसल्ली चाहिए। जैसे आपने इलेक्शन का भी पूछा ना कि टाइम पे मुझसे आपने पूछा नहीं, इलेक्शन PDM तब तक PDM इलेक्शन पे नहीं जाएगी जब तक उनको तसल्ली ना हो कि इलेक्शन ये जीतते हैं। क्योंकि आपने देखा है 16 महीने में जो बाई इलेक्शन, स्पेशली देखिए वार है सारी पंजाब में, पंजाब की सीट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर बनेगी,
تو دیکھیں وہاں جو بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں نا تو وہ نتائج بھی سب کے سامنے. ابھی 2 دن پہلے کے پی میں الیکشن ہوئے ہیں نا, گورنر کا بیٹا ہے نا, میئر کا بھائی, ساری جماعت ہے, پھر بھی ہار گیا نا کتنے ووٹوں سے. دیکھیں بات ہے لوگوں کا ٹرینڈ ہے, پبلک جو ہے نا وہ جاگ چکی ہے ایسا. لیکن پی ڈی ایم تب تک الیکشن میں نہیں جائے گی کہ جب تک ان کو یقین ہو کہ بس ہمیں ہی جیتنا ہے, تب جائیں گے. اچھا آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں تو تاج حیدر صاحب کا تعلق تو پی ڈی ایم سے نہیں ہے, عفنان صاحب کا تعلق ہے. کہنے میں کہہ سکتے ہیں, یہ نکالے نہیں گئے تھے, خود گئے تھے. ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں تو شوکوز دے کے نکال دیا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی تاج حیدر صاحب, یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگ پی ڈی ایم والے شوق پورا کر لیں, جتنا بھی آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کرنا ہے کر لیں, جو بھی جیلوں میں ڈالنا ہے سزائیں دینی دے لیں, اس کے بعد پھر اگر آپ نے پھر ڈائلاگ کرنا جب حکومت آئے, جب حکومت آپ کی آ جائے, کسی کی بھی حکومت آئے, وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس پہ پولیٹیکل فورسز کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے الیکشن آ رہا ہے اور میں اپنی پارٹی کے الیکشن سیل کا سربراہ ہوں. مجھے سب سے زیادہ تشویش اس بات پہ ہے کہ جس چینل کو آپ کھولیں, جس اخبار کو آپ اٹھائیں, اس میں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا ذکر ہوتا ہے. اتنا ذکر تو اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا جس وقت وہ حکومت میں تھے. تو یہ بار بار دہرانا جو ہے, یہ احسان ہے آپ کا, بار بار دہرانا جو ہے یہ ان کے نام کو سا بار بار سامنے لایا جا رہا ہے. ہمارے چیئرمین کا کہیں تیسرے چوتھے صفحے پہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مجھے تو یہ فکر ہے. لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہے جیسے بھی آئے, ہم ملک میں ایک مہذب سیاسی کلچر دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اختلاف رائے برکت ہے, اور ہم تو ڈائلیکٹکس کے آدمی ہیں کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس اور اس کے بعد سنتھسس ہوتی ہے, کیونکہ اختلاف رائے اگر نہ ہو تو سنتھسس نہیں ہو سکتی. لیکن علامہ اقبال نے ایک مضمون میں ان کا پڑھا تھا 1904 کا, ان کا اختلاف برکت ہے, لیکن اختلاف میں جہاں ذاتی پہلو شامل ہو جائے تو اس کے نتائج خطرناک. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. یہ اقبال 1904 کے اندر لکھ رہے ہیں, قومی زندگی کے نام سے ان کا مضمون مخزن میں چھپا ہے, کہ اگر ذاتی پہلو اس میں ذاتی مفاد وابستہ ہو جائے تو پھر اس کے نتائج خطرناک. ٹھیک ہے. جی عفنان اللہ صاحب, کون سا ایک ایشو بتائیں جس پہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو شروع میں پی ٹی آئی نے انفارچونیٹلی چارٹر آف ڈکیتی کا نام دے دیا تھا کہ چارٹر آف ڈکیتی, اس کو پڑھے بغیر. وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر اگر تمام پولیٹیکل فورسز ایگری کر جائیں, اور آلریڈی ایگریڈ ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو ایگریڈ ہیں, تو یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو اور فورسز جو آ کے پولیٹکس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں ختم ہو جائے گا, اور ملک میں سیاست میں جو ہے وہ مہذب بھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے لیے برداشت ہی پیدا ہو جائے گا. اصل میں تو دیکھیں مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جہاں پہ کوئی ایک بندہ کہے کہ جی میں جو ہوں وہ بس میں جس مرضی کو جو مرضی کہوں, میں جس مرضی کی بےزتی کروں, چور کہوں, ڈاکو کہوں, مجھے کوئی کچھ, میں طالبان سے بات کر لوں گا, میں پی ایم ایل این سے بات نہیں کروں گا. جب اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر ظاہر ہے پھر آپ اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے جو یہ ابھی جدھر آیا. ابڑو صاحب, کیا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہو سکتی ہے یا آپ چاہیں گے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے؟ دیکھیے نا, پہلے تو یہ ایک اچھی کوشش تھی بینظیر صاحبہ کی یا میاں صاحب کی اسی ٹائم میں. 2006 میں ہی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا نا. دیکھیں ماضی کی اتنی چپکلش ان دونوں پارٹیز کی تھی تو یہ اچھا سائن تھا کہ آپس میں بیٹھتے. میں تو دیکھیں پہلے ہی کہہ چکا کہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا. یہ جو ہم پیچھے بیٹھے نا, آپ کے پیچھے بھی پکچر لگی ہوئی ہے, جب تک یہ ہاؤس جو ہے مضبوط نہیں ہوگا نا تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہونا. اور یہ ہاؤس تب حل ہوگا جب ہم سب جو ہیں ایک پیج پہ بیٹھیں گے, لیکن فار پاکستان, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. یہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے, وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کو کور دینے کے لیے نہیں, پاکستان کے عوام کے بھلائی کے لیے. بالکل آپ نے صحیح بات کیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سیف اللہ ابڑو صاحب, جناب عفنان اللہ خان صاحب اور جناب سینیٹر تاج حیدر. بات جو ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جب تک یہ پیچھے جو میرے پارلیمنٹ ہے, جب تک یہ پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی تو نہ تو پاکستان میں عدلیہ مضبوط ہوگی, نہ میڈیا مضبوط ہوگا, نہ ہی کوئی اور ادارہ مضبوط ہوگا. اگر اس پارلیمنٹ کے ایک ایوان میں ایک دن میں 129 آئٹمز پیش کیے جائیں گے اور 122 بل بغیر سوچے سمجھے, بغیر دیکھے منظور کر لیے جائیں گے تو اس سے پارلیمنٹ مضبوط نہیں, کمزور ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.